فن تجوید اور اس کی تعریف۔ کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، موضوع اور اس کا مقصد یا اس فن یا علم کا شرعی طور پر حاصل کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے معلوم کرنا ضروری ہے۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف: ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ مخرج کی تعریف: حرف نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا یعنی خالی حصہ، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا، 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ پاتے اور شرماتے بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا تو بڑی عمر میں پھر وہ شرما رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے یہ آن لائن کلاس ہم نے شروع کی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ قرآن پاک کو صحیح کرنا تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ حضرات جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہیں یا کسی وجہ سے اب وہ مدرسہ نہیں جا سکتے، وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی تجوید کو صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہ کر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہت سی چیزیں آپ ہم سے سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے تبھی ہمیں ان کے الفاظ اور حروف کا پتہ چلے گا۔ مثلاً جسے آپ نے دیکھا سورہ اخلاص آپ سب پڑھتے ہیں تو ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد میں آپ دیکھیں گے کہ قاف جو ہے بڑا قاف ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ دیا قل هو اللہ احد تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کھا لو اللہ ایک ہے۔ تو کتنی بڑی ہمارے الفاظ سے کے بدل جانے سے کتنی ترجمہ کتنا غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ مخارج حروف۔ مخارج حروف۔ اب دیکھیں مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کی جمع ہے، یعنی مخرج ایک ہے اور مخارج بہت سارے ہیں نا، تو مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے کیا معنی ہیں؟ مخرج کے معنی ہیں نکلنے کی جگہ۔ مخرج کے کیا معنی ہیں؟ نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں الف، آج آپ کو 4 حروف ہیں، ان کے مخرج آپ کو پڑھائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ الف کا مخرج جوف دہن، ٹھیک، منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ،
یعنی ہمارے ہونٹ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک سوکھا حصہ ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ اندر کی طرف گیلا حصہ ہوتا ہے، یہ دو حصے ہوتے ہیں۔ تو جو تری والا حصہ یعنی جو ہمیں وہ حصہ جو ہمیشہ گیلا رہتا ہے، تو ہم دیکھیں گے ہمارے منہ کے اندر کا جو اندر والا حصہ ہے وہ ہمیشہ گیلا ہوتا ہے نا، ایک یہ اندر کا جو حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے دونوں جب ملیں گے با کیا ادا ہوگا، با با اس طریقے سے۔ اس کے بعد دیکھیں تا، تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ تو اس میں آپ دیکھیں زبان کی جو ہماری زبان ہے، یہ جو نوک ہے، یہ نوک اور ثنایا علیہ ہمارے اوپر کی جو دو دانت ہیں، اس کی جو جڑ ہے اندر لگے گا، اندر کی طرف تا 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 اس طریقے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سا، سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، وہی زبان کی سیل، زبان کی نوک آئے گی اور جو اوپر کی جو دانت ہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں، یہ جو دو دانت ہمارے سامنے کے ہیں اسے کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ تو یہاں یہ دانت کی جو اب پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تا کے مخرج میں جڑ، اب تا کے مخرج میں کیا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، تو یہ ہے کنارہ۔ یہ آپ دیکھیے نیچے کا حصہ کنارہ، تو زبان ایسے لگے گی، تھوڑی باہر ہوگی اور اس طریقے سے لگے گی، اس طریقے سے آواز آئے گی، سیٹی آواز دینی چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے، فا فا فا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ الف، الف کا مخرج جوف غین یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تلی والا حصہ، تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اور سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ اب اگر ہمیں کسی مخرج کو پتہ کرنا ہو کہ مخرج کیسے ہم کو اس کی جگہ کیا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، تو آپ اس کے لیے آسان لفظوں میں دیکھیں کہ ایک حرف بنائیں، جیسے میں نے الف بنایا، اس کے اوپر حرکت لگا دیں، اور جیسے با کا مخرج معلوم کرنا ہو تو با کے کیا کریں، با کے اوپر جزم لگا دیں، تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ملائیں گے تو آپ کا منہ ہے وہ ایٹومیٹک جا کر وہیں پر لگ جائے گا جس جگہ سے وہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، بس مل گیا تو آپ کو وہی پتہ کرنا ہے کہ اب اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہیں تک، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں آپ کو آگے کے اسباب اور آگے کے مخارج پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔